بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک میڈیا آفیشیل۔ والعصر زمانہ کی قسم جو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، والعصر نماز عصر کی قسم، والعصر زمانہ نبوت کی قسم، والعصر سورج ڈھلنے سے لے کر غروب آفتاب کے وقت کی قسم۔ چونکہ واو قسمیہ ہے، بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ نے مخلوق کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ان الانسان بلا شبہ اس دھرتی میں رہنے والا انسان، آدم کا بیٹا، لفی خسر، لام بھی تاکید کا ہے، یہ انسان دنیا میں آ کر سراسر خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، الا استثناء کے لیے ہے، خسارے سے بس وہی لوگ مستثنیٰ ہیں، بچیں گے۔ آمنوا، پہلی صفت، پہلی ان میں جو سب سے بڑی خوبی ہوگی وہ دل کے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائیں گے اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت پر، تقدیر خیر اور شر پر۔ وعامل الصالحات، ایمان لانے کے بعد دوسری صفت جو ہے خسارے سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، وعامل الصالحات، اس نے اعمال صالح کیے، اس کے ایمان کے مطابق جو اس کی عملی زندگی ہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پختہ ایمان لانے کے بعد، اللہ کو ماننے کے بعد اور عمل صالح کرنے کے بعد، ان دونوں کی، ایمان کی اور اعمال صالح کی، آگے لوگوں کو وہ دعوت دے۔ اسی پر خود انحصار نہ کر لے کہ میں اللہ کو مان لیا ہے اور خود ہی میں عمل کر رہا ہوں۔ اس ایمان اور عمل صالح کی لوگوں کو دعوت دے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ دعوت کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، مشکل ترین کام ہے۔ یہ انبیاء کا مشن ہے۔ اس دعوت کے سلسلے میں دنیا میں انبیاء بھی محفوظ نے، اس قدر ان کو تکلیفیں دیں کہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا، گویا کہ خاردار وادیوں سے گزرے وہ۔ کچھ دائی تو آگ کی بھٹیوں میں ڈال دیے گئے۔ اس لیے ایک مومن کو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ یہ دعوت کا کام آسان نہیں، اس کو چھوڑنا نا۔ مصائب اور مشکلات کی وجہ سے اگر اس کام کو چھوڑو گے تمہارا مشن
نامکمل رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ صبر النفس عند کل مہم ان فی الصبر حیلۃ المحتال۔ داعی کے لیے سب سے ضروری ہے کہ جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے سب سے پہلے اپنے نفس کو صبر کی تلقین کرے، اس کے بعد پھر اپنی تحریک کے کارکنوں کو، اپنے رفقاء کو یہی تلقین کرے کہ یہ کام جو ہے نہایت ہی مشکل ہے، اس پر صبر کرنا، ڈٹے رہنا، اس میں استقامت جو ہے بڑی ضروری ہے۔ یہ سورہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں دو ہی بنیادی مسئلے ہیں، مضمون ہے کہ دنیا میں وہ کون سا انسان جس کی کامیاب زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا میں وہ کون سا انسان ہے جس کی ناکام زندگی ہے، خسارے کی زندگی ہے۔ اس پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والعصر ان الانسان لفی خسر، خسر جو ہے یہ ضد ہے ربح کی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ فرمایا کہ کچھ دنیا میں ایسے انسان ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی دنیا کی جو مشن ہے، جو دنیا کے لیے جو مقصد زندگی سے ہٹ کر ضروریات زندگی میں ہی پڑے رہے، فرمایا کہ ان کو جو اپنے اس مشن پر ہیں کہ وہ ان کی زندگی ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ خسر کے مقابلے میں ہے وہ کامیابی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا انحصار جو ہے وہ دنیا کی سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی دو منزلیں ہیں کہ کامیابی کی منزل کی ابتدا بھی دنیا سے ہوتی ہے اور آخری اس کا جو اسٹیشن ہے وہ جنت ہے، اور خسارے کی زندگی کی بھی منزل یہاں سے ہی شروع ہوگی، دنیا کی زندگی سے، اور آخری اس کی منزل جو ہے وہ جہنم ہے۔ اس لیے انسان کو یہ دونوں چیزوں کو، جنت اور جہنم کے منظر کو انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو اس کا خلاصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کے بعد جو یہ بات فرمائی ہے کہ والعصر، عصر جو ہے اس کا معنی زمانہ بھی ہے، اس کا معنی صلاۃ عصر کی نماز بھی ہے کہ یہ سب نمازوں سے مشکل ترین نماز ہے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ مصروفیت جو دن کی ہوتی ہے وہ دن کے آخری حصے میں مرحلے میں ہوتی ہے۔ دکاندار ہے، دکان پر بیٹھا ہے، کوئی بھی دنیا کا کام ہے، اس میں اتنا محو ہوتا ہے کہ وہ اس کی یہاں تک کہ کاہلی سستی کی بنا پر اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی فقد حبط عملہ، اس کی زندگی کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ اس سے بڑا کیا خسارہ ہو سکتا ہے؟ وفی روایت من ترک صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، فرمایا کہ اس کا یہ سمجھ لو کہ جیسے آج کے دور میں لوگ کسی گھر میں داخل ہو کر آدمی کو قتل بھی کر دیتے ہیں، اس کا مال بھی لوٹ لیتے ہیں، بس اس کی مثال یہی سمجھ لو، وہ تو ہلاک ہو گیا، اس کا مال بھی گیا، اس کی جان بھی گئی، جس شخص نے عصر کی نماز کو چھوڑ دی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کچھ دن میں جو 34 سجدوں میں 34 سجدے ادا نہیں کرتا، اللہ کا حق نہیں ادا کرتا، حق اللہ علی العباد یعبدوا ولا یشرکوا باللہ شیئا، اللہ کا بندوں پر حق ہے
اللہ نے انسانوں کو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کا گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد اس گھر میں وہ نعمتیں اللہ نے انسان کو دی جس نعمت کی اس انسان کو دنیا میں ضرورت تھی۔ جب اس نے اپنے گھر میں سب ضرورتیں انسان کی پوری کی ہیں، اس کی ضروریات زندگی کا اللہ نے خود ہی ذمہ لے لیا ہے، تو پھر انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ اسے اتنا تو معلوم ہے کہ میرا کوئی رب ہے، اور پھر میرے رب کا مجھ پر حق کیا ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کا یہی حق ہے کہ یعبدوہ، کہ اس کی وہ بندگی کریں۔ کافر ہے تو وہ کافر ہے، وہ تو ویسے ہی انکار کر رہے ہیں۔ اسی لیے شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ، ہمارے میرے استاد فرمایا کرتے تھے، من کذب اللہ ورسولہ فہو کافر، جو اللہ کے گھر میں رہ کر اس کی نعمتیں کھا کر پھر وہ اللہ کی تکذیب کرتا ہے اور اس کے رسول کی تکذیب کرتا ہے، اس سے بڑا دنیا میں کون کافر ہو سکتا ہے؟ نشکرہ بھی ہے اور کفران نعمت بھی ہے، اور اللہ کا اور اس کے رسول کا وہ صریح انکار کر رہا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو ایمان لایا ہے دل کی گہرائیوں سے، جس کے دل میں ایمان داخل ہوا ہے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کو اس کی عملی زندگی جو ہے وہ کافروں جیسی ہو، منافقوں جیسی ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ ایمان کے بعد جو ہے وہ اعمال صالحہ کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذکر کیا۔ معلوم ہوتا ہے ایمان اور عمل صالح دونوں لازم ملزوم ہے، دونوں لازم ملزوم ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ایمان لائے عمل نہ کرے، تو پھر بھی وہ کافر ہے۔ عمل کرتا ہے ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے، تو یہود و نصارہ کی سنت ہے۔ اسی لیے فَأَنَّ الصَّلَاةَ عَمَلٌ وَالزَّكَاةَ عَمَلٌ وَالصَّوْمُ عَمَلٌ وَالْحَجُّ عَمَلٌ وَكُلُّ شَيْءٍ تُصْلِحُ بِهِ عَمَلَكَ فَهُوَ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ نماز ایک عمل ہے، روزہ عمل ہے جو آنے والا بھی، زکوٰۃ عمل ہے، حج عمل ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ تُصْلِحُ بِهِ نَفْسَكَ فَهُوَ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ ہر وہ عمل جس سے انسان کے نفس کی اصلاح ہو، شر نہ ہو، اس میں بغاوت نہ ہو، اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو، طاغوت کا بندہ نہ بن جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، فَهُوَ عَمَلٌ صَالِحٌ، پھر وہ اس کے اعمال صالح ہیں۔ اسی لیے اعمال صالح کو اس دور میں ضرورت ہے، امت مسلمہ میں، خصوصاً اہل حدیث میں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم وارث ہیں حدیث کے اور قرآن کے، جو قرآن اور حدیث کا، کیونکہ 72 فرقے ہیں اور 73 فرقے اس امت کے ہو جائیں گے، ان میں سے ایک ہی وہ شخص بچ سکے گا کہ جس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور صحابہ کے فہم کے مطابق ہوگی۔ سب جہنم میں جائیں گے، ایک ہی بچے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور مرسال فرمایا کہ ماں انا علیہ صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہے۔ آج ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے اور اس کے مطابق ہماری سیرت اور صورت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہی ہے۔ نام کیا ہے؟ مسلمان ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، رہ گی رسم اذاں۔ یہ ہے نا، یاتی الناس زمان لا یبقی من الاسلام الا اسمہ ولا یبقی من القرآن الا رسمہ۔ فرمایا کہ زمانہ کیسا آئے گا کہ اسلام رسمی رہ جائے گا۔ اسلام دعویٰ تو اسلام کا ضرور کریں گے، لیکن اسلام رسمی رہ جائے گا۔ گھروں سے بھی اسلام خارج نکل جائے گا، مسجدوں میں بھی نہیں رہ جائے گا، رسمی نمازیں رہ جائیں گی۔ ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، قرآن کو کہیں گے ہم مانتے ہیں، قسم اٹھانے کا بھی وقت آ گیا تو سب سے پہلے جو میں تو قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں، بھائی میں تو قرآن کو مانتا ہوں۔ قرآن کے حروف باقی رہ جائیں گے، یہ دو گتوں کے درمیان رہ جائے گا، اس کا احترام کرے گا، لیکن جو اس میں احکام ہے اس کا وہ انکار